السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، مہلت دی، زندگی دی، سانس دی، اور ہم لوگ آج پھر یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور سلسلے کے مطابق سورہ کہف جو چل رہے، سورہ کہف کی ہم لوگوں نے آیت نمبر 55 تک مکمل کیا تھا پچھلی کلاس میں۔ الحمدللہ ہم لوگ اس کا لب لباب کچھ سمری دیکھ لیتے ہیں پچھلے، تاکہ آگے میں آپ سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ تمام مسلمانوں کو بھی اچھی سمجھ، اچھی عقل عطا فرمائے، دین سے محبت پیدا فرمائے، دین پہ چلنا آسان فرمائے، دین کی محبت پیدا فرما دے، اور دین کی سمجھ بھی دے، اور دین پہ عمل کرنا آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ میں آیت نمبر 22 سے ہم لوگ چلے تھے، 22 سے چلے تھے اور 55 تک پہنچے تھے۔ جو پچھلی کلاس میں جو بات ہوئی تھی، وہ بات ہوئی تھی کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھی کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھے، اور یہی سوالات سورہ کہف کے نزول کا سبب بنی۔ اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل امین وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا تھا، آیت بھی آئی تھی وہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہ انشاءاللہ کہنے کی بات آئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ غدا یعنی سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کر لو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملتی ہے۔ یہ بات ہو چکی تھی۔ بھولنے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ جو انسان بھولتا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ شیطان کی طرف سے بھولتا ہے انسان۔ کل یہ بات بھی آئی تھی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاعِرٍ، اور مطلب کہ انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، جب بھی کوئی کام کرو تو انشاءاللہ کہو، کیونکہ یہودیوں نے جب سوال پوچھا تھا تو اللہ کا رسول فرمایا تھا کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہے تھے۔ تو 15 دن تک وہی نہیں آئی تھی، اس کے بعد آئی وہی، تو یہ آیت کے ساتھ آئی تھی کہ انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ بھولنے کی جو بات ہوتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ہو چکی تھی کہ شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال بنتے تھے، یعنی اصحاب کہف جو سوئے تھے وہ، ان کے بارے میں، اور اللہ کی صفت بصارت سماعت کی وضاحت بھی ہوئی تھی، بتایا گیا تھا اس کے بارے میں۔ اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ لوگوں کو تعلیم دیں، قرآن کی تلاوت فرمائیں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ انسان جو ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اصحاب مطلب کہ قریش کے رؤسا نے بولے تھے کہ ان 4 صحابیوں کے بارے میں کہ ان کو الگ ہٹا دو تب ہم آپ کے کی بات سنیں گے، تو اللہ کے رسول کے ذہن میں بات آئی تھی کہ چلو کم سے کم یہ لوگ اگر میری بات سن لیں تو ان کی دنیا بدل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ایسا منع کرنے سے منع فرمایا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ کل یہ بات ہوئی تھی کہ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کی صبح شام پکارتے ہیں، یہ بات بھی ہو چکی تھی۔ اور مطلب کہ اپنی محفل ایسے لوگوں کے ساتھ بنائیں، اس میں ایک تاکید تھی کہ اپنی محفل، اپنی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ بنائیں جو اچھے ہوں، جو دیندار ہوں، جو توحید کی پابند ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اس لیے ہر دوست کا اثر اس کے دوسرے دوستوں پر پڑتا ہے، اور ہر انسان جو دوستی کرتا ہے اپنی مزاج کے اعتبار سے کرتا ہے، اس لیے اپنے مزاج میں بھی تغیر تبدیلی کرنی مانگتی ہے، بنا اس کے تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
اور بات ایک مومن کی اور ایک کافر کی بھی چلی تھی بات، کہ مومن اور کافر جو ہے دو باغیچے کے بارے میں بات چلی تھی کہ دو باغیچہ جس میں اللہ نے بے انتہا مطلب کہ ثمرات پھل دیے تھے، لدے ہوئے تھے، لیکن اس نے اللہ کے احکامات کی روگردانی کی، اس کو قیامت کا یقین نہیں تھا، مر کے اٹھنے کا یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں پکڑا اور سارے باغ ختم ہو گئے۔ یہ بات بھی ہوئی تھی۔ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ پانی کی گہرائی، اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین کے اور نیچے کر دے، اتنا نیچے کہ بڑے بڑی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اوپر نہیں کھینچ لائے، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس بات بھی اللہ نے بتایا تھا۔ اور وہ باغ ختم بھی ہو گئے تھے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اور اس طرح سے اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے وعدہ کیا گیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور ہم بھی فنا ہونے والے ہیں۔ دل لگاؤ اس چیز سے جو چیز باقی رہنے والی ہے، وہ ہمارے اعمال صالح ہیں جس سے اللہ کا قربت ملنے والا ہے، اور اللہ کے ہاں ہمارے یہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے اور ہم ابدی آخرت میں رہیں گے، جہاں ہم فنا نہیں ہوں گے، جہاں موت ہمیں نہیں آئے گی۔ تو وہاں سے دل لگانی چاہیے، نہ کہ اس بے ثباتی دنیا سے جو فنا ہونے والی چیز ہے۔ اس کی مثال اللہ نے کھیتی کے ذریعے سے کر کے دکھا کے دی کہ فصل پک جانے کے بعد پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہے، ہوا کا جھونکا بھی دائیں جانب جھکا دیتا ہے، اور پھر وہ چٹل بنجر بیابان زمین ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے مثالیں دی تھی۔ اور مطلب کہ جو لوگ اہل دنیا کا درد بتا کہ جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ، خاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہے، یہ بھی ہوا تھا۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی، اس لیے اسے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والی عمل ہے تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ یہ بات ہوئی تھی۔ والباقیات الصالحات، اس کے بارے میں بات ہو چکی تھی کل، کہ عمل جو ہے وہ مطلب کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بات ہو چکی تھی اس کی، کہ مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ یہ بات ہو چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، کہ روئی کے دھنی ہوئی روئی کی طرح وہ اڑنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سارے گھر سب کچھ زمین جو ہے وہ بالکل چٹل میدان ہو جائے گی، سب گر جائے گا، کیونکہ پہاڑ جو ہے کھوٹا ہے زمین کا، زمین جو ہلتی ہے کمپن ہے، اس کے لیے اللہ نے کھوٹا گاڑ رکھا ہے، اور جب کھوٹا ہی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ زمین ہلے گی۔ اس کے بعد اللہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اولین آخرین، چھوٹے بڑے، کافر مومن، سب کو اللہ جمع کرے گا، زمین کی تہ میں پڑا نہ کوئی رہے گا، نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔ یہ بات بھی ہو چکی تھی۔ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی، امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2546، 2546 بات ہو چکی تھی اس کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ نے صراحت کے ساتھ واضح کر دیا تھا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، اور شیطان نے خود اللہ سے مہلت مانگی، آدم علیہ السلام کے صدقہ فعل میں نہیں مانگا، لیکن ہمیں گمراہ کر دیا کہ ہم فلاں کے صدقہ فعل میں فلاں کے وسیلے سے مانگو، جبکہ خود اس نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا تھا، مہلت بھی مانگی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارے گھر والوں کا دشمن ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم کا دشمن، تمہارا دشمن، تمہارے رب کا نافرمان، اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی تم اطاعت کرو۔ کیسے کرتے ہوئے؟ یعنی اللہ کی اطاعت، اس کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی جو اختیار کی جائے تو بہت ہی برا بدل ہے، جسے ان ظالموں نے اپنایا، جو آج کے زمانے میں لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب بات ہو چکی تھی کل کے بارے میں، اور آسمان زمین کی پیدائش کے بارے میں بات ہو چکی تھی۔ آج ہم لوگ اس سے آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے آخری آیت جو ہوئی تھی وہ 55 نمبر آیت ہوئی تھی، جس پر ہم لوگوں نے رکے تھے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔
لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے. کل یہ بات ہو چکی تھی کہ وما منع الناس، لوگوں کو روک رکھا ہے، ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، یعنی ایمان لانے اور اپنے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف روک رکھا کس نے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے. اور یاتیہم عذاب القبلہ، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو. یہ بات ہو چکی تھی. آج ہمارا وہی حال ہے. اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے. یعنی ایک نطفے سے اس کی پیدائش ہوئی، مٹی سے تخلیق ہوئی، اور انسان جھگڑالو ہے. یہ بات ہو چکی تھی. آج ہم لوگ اس کے آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اللہ نے کہا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، ہم نے اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں. مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سنا دیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور ڈرا دیں کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. وَاتَّخَذُوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے. وَاتَّخَذُوا آیاتی، انہوں نے میری آیتوں کو وما انذروا ہزوا، اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا لیا ہے، ہزو کر لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ لے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے. إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، بے شک ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور اس کے کانوں میں گرانی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. یعنی انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا، وعظ و تقریر، مثال، واقعات، دلائل، سب کچھ میں بتا چکا تھا سارے چیز. لیکن انسان چونکہ جھگڑالو ہے اس لیے وعظ و نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور نہ دلائل کا. اور تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے جیسے پہلے لوگوں پر آیا. یعنی اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں، یعنی یا تو عذاب آئے یا بات ان کی سمجھ میں آئے. یعنی اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں. لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں
کہ ان کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یا اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا. یعنی آخری وقت میں جب سکرات طاری ہو جائے، موت قریب آ جائے، فرشتے آنکھ سے دیکھ لے، اس وقت ایمان لانا، استغفار پڑھنا کوئی بھی کام نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں دے گا. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا تکذیب کی بدترین قسم ہے. وَاتَّخَذُوا آیاتی وما انذروا ہزوا، انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا. یعنی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا تکذیب کی بدترین قسم ہے. اسی طرح باطل کے ذریعے سے جدال، لڑائی، یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش بھی کرنا نہایت ہی مذموم حرکت ہے. یعنی اگر آپ کسی کے آگے حق بات بول رہے ہیں اور باطل ہے سامنے میں کھڑا ہوا جو ناحق پر ہے، لیکن پھر بھی وہ جھگڑا کرنے پہ آ جائے گا، چیخنا چلانا شروع کر دے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم چیخ کے چلا کے جھگڑا کر کے اپنی باطل بات آپ کے آگے سچ ثابت کر دیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھو. اور سب سے بڑا خطرناک ہے کانا، آدھا، یعنی نہیں پورا اس نے علم حاصل کیا اور نہیں تھوڑا علم، مطلب نہیں جاہل رہا، یعنی بیچ میں رہ گیا وہ. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لڑنا شروع کر دے گا. اور خاص کے جاہل جو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہیں، اپنے پیر مرشد کی باتوں پر چلتے ہیں، ان کے نزدیک اگر حق بات کیجئے گا تو وہ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. یہ واضح دلیل ہے، مثال اللہ نے دیا پہ. آپ آزما کر دیکھ لیں، بات کر کے دیکھ لیں. آپ باطل قوتوں سے اگر حق بات کیجئے گا وہ نہیں مانیں گا، اور اگر آپ اس کو مزید زیادہ سے زیادہ دلائل دے کے بات کیجئے گا تو وہ چلانا چیخنا شروع کرے گا اور جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، مار پیٹ پر آمادہ ہو جائے گا. یہ ہے باطل کی پہچان. حق ایسا ہے جیسے پھلدار درخت ہے جس کی شاخیں جھکتی ہے، اور ناحق باطل جاہل ایسا ہے بنجر درخت ہے جس درختوں کی شاخ میں پھل نہیں لگتے اور وہ اکڑ کر کھڑا رہتا ہے، جھکتا بھی نہیں ہے وہ. اس لیے ہمیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے حساب کرنا چاہیے کہ ہم جھکنے والی شاخ میں سے ہیں یا اکڑ کر کھڑے رہنے والے کی شاخ میں سے ہیں. تو باطل کی یہ ایک مذموم حرکت ہے. اور باطل بالباطل ایک صورت یہ ہے کہ جو کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، سورہ یاسین، کہ ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم کر لیں. لیدھزوا کہ اصل معنی پھسلنے کے ہیں، پھسلتا جو ہے. کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ دہقت رحلا، یعنی اس کا پیر پھسل گیا. یہاں سے یہ کسی چیز کے زوال، ٹلنے اور باطلان کے معنی میں استعمال ہونے لگا. کہتے ہیں کہ مطلب کہ اس کی حجت باطل ہو گئی، اس لحاظ سے ادحض یدحضن کے معنی ہوں گے، یعنی باطل کرنا فتح قدر کے مطابق. یعنی ان کے ظلم، اس ظلم عظیم کی وجہ سے انہوں نے رب کی آیت سے انکار کیا اور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے. ان کو دلوں پر ایسے پردے، ان کے کانوں پر ایسی بوجھ ڈال دیے گئے جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا. ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلا لو، یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، یعنی لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے کتنا ہی بلا لو ان کو، کیونکہ ان کے کان کیا ہو گئے؟ ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، دلوں کو سمجھنے سے، اثر کرنے سے قاصر کر دیا گیا ہے. ان کو کتنی بھی باتیں بتا دو، ہدایت کی طرف بلا لو، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، ہمیں اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کا احساس کرنا چاہیے کیا ہمارا دل بھی ایسا تو نہیں ہے جس میں اللہ کے کلام کے اثر نہیں ہوتے، اللہ کے رسول کی سنت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کھلے عام دھجیاں اڑاتے ہیں اللہ کے رسول کی سنتوں کی، اللہ کے دین کی دھجی اڑاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. کھلے عام اللہ کے دین کی دھجی اڑتی ہے، اللہ کے رسول کے سنت کی تکذیب ہوتی ہے، اغراض کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کیا ہمارا دل بھی تو ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمارے کانوں میں ٹاٹ ڈال دیا اور دلوں پر پردہ ڈال دیا جو اثر نہیں ہوتے؟ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے بارے میں، دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے بارے میں کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں. کیونکہ ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں، ہم اپنے بارے میں محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں محاسبہ کر کے دیکھے
نماز سے کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے کوئی محبت نہیں، نہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمیں۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو ہمیں ان کے پورے واقعات کے بارے معلوم ہوتی، ان کے طریقے معلوم ہوتے، اور ہم ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے اور عمل میں لاتے اگر محبت ہوتی تو۔ اور اگر اللہ سے محبت ہوتی تو قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتے، اس پر غور و فکر کرتے، اور اس نصیحت کو، قرآن جو ایک نصیحت ہے، اس کو ہم اپنے دلوں پر اثر کرتے اور اس کو اپنے عمل میں لاتے۔ کیا ہم ایسا کرتے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دلوں پر بھی تو بوجھ، مطلب کہ پردہ نہیں ڈال دیا گیا ہے، ہمارے کانوں پر بھی ٹاٹ نہیں ڈال دیے گئے۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کس مزاج کا ہے۔ میں اس سے پہلے سبق میں بھی بولا تھا اور آج بھی وہی بات دہراتا ہوں کہ مردے زندہ نہیں ہوتے، سویا جو ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ ہمارا دل مردہ ہے یا سویا ہے، ہمیں خود اپنا حساب کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف لوٹ آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم لوٹ جائیں اللہ کی طرف۔ لوٹ آؤ اللہ کے احکام کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ پکڑ لو مضبوطی سے اللہ کے احکام کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موت کے فرشتہ ہمیں پکڑ لے۔ ابھی وقت ہے، مہلت ہے، اللہ ماننے کو تیار ہے لیکن ہم منانے کو تیار نہیں۔ لیکن کل کو جب قبر پر ہم منو مٹی پڑے گی ہمارے اوپر نا، تو ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ابھی مہلت ہے، وقت ہے، اللہ ماننے کو تیار ہے لیکن ہم منانے کو تیار نہیں۔ کل کو ہم منانے کو تیار ہوں گے لیکن اللہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ وقت گزر چکا ہوگا، ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور وہ دنیا دار الجزا ہے، جو عمل کیا اس کا پھل وہاں، رزلٹ وہاں ملنے والا ہے۔ تو ہم نے کیا عمل کیا، کیسا عمل کیا، اس کا رزلٹ ہمیں وہاں ملے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ عمل صالح سے اللہ کی قربت ہوتی ہے، اور جسے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیں گے کہ فلاں فلاں شخص کی شفاعت کرو، تب وہ شفاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے شفاعت نہیں کر سکتے، ان کو حکم دیا جائے گا فلاں فلاں کی شفاعت کرو۔ تو یہ حکم کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی قربت کی وجہ، ہمارے عمل صالح کے بنیاد پر۔ اس سے اللہ کی رحمت کو پکڑو، اللہ کی قربت کو پکڑو، اللہ کے بندو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہماری نسل در نسل کو بھی، اور آپ کی نسل در نسل کو بھی اللہ کی قربت پکڑنے کا اور عمل صالح کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو نرم کر فرما دے، اور ہمارے دلوں پہ قرآن کی باتیں اور اللہ کی سنت کا اثر ہو ہمارے اندر، اور ہم اس کو عمل میں لانے کے اہل ہو جائیں، قابل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ تیرا پروردگار وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بہت ہی بخشنے والا، بخشش والا اور مہربانی والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے گا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے، ایک گھڑی مقرر ہے۔ یعنی رب غفور کی رحمت ہے، یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے ہمیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے گناہوں اور ہمارے عمل کے پاداش میں ہر شخص ہی عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت کا عمل ختم ہو جائے
اور ہلاکت کا وہ وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر فرار کا، بھاگنے کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ موئلہ کے معنی ہے جائے پناہ، کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی بھاگنے کی۔ ٹھیک۔ وَتِلْكَ الْقُرْآ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ اللہ نے مثال دیا ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرْآ أَهْلَكْنَا، قرآ سر قریہ سے ہیں، گاؤں، بستی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ یعنی اس سے مراد سمود، قوم عاد، فرعون، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب، مطلب کہ اہل حجاز عرب کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھی۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم اور طغیان اس حد تک پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر و بھلائی کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد اشرف الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ یہ مہلت تو سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے جو ایک وقت مقرر مطلب کہ تک ہر فرد، گروہ اور قوم کو عطا کرتا ہے، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو تم اپنے فکر و عناد سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو مطلب کہ تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، اور مطلب کہ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو دریاؤں کے، او امضی حقبا دو دریاؤں کے سنگم پر جا پہنچوں، یا پھر میں عرصے دراز تک چلتا رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے۔ جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ اپنا لیا، فی البحر سربا، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ اپنا لیا۔ فلما جاوز قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، اس نے جواب دیا
کیا کہا کہ قال ارایت اذ اوینا الی الصخرۃ، جواب دیا کیا آپ نے دیکھا کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہی میں مچھلی بھول گیا، فإنی نسیت الحوت، وہی میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، فاتخذ سبیلہ فی البحر، اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، عجب طریقے سے، اس مچھلی نے عجب طریقے سے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ یعنی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور نوجوان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشی بنے۔ میں نے اس کا تذکرہ کر چکا تھا شروعات میں، جالوت کے بارے میں، حضرت جالوت کے بارے علیہ السلام کے بارے میں، طالوت کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کر چکا تھا تذکرہ پہلے، تو امید کی یاد ہوگا آپ کو۔ یعنی یوشع بن نون علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشی بنے۔ اس مقام کی تعین کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی، تاہم قرآن کا یہ مطلب ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں مطلب کہ خلیج عقبہ اور خلیج سوئس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں مل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات میں جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر مطلب کہ سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر کی صادق نہیں آتی۔ حقبہ کے معنی ہے 70 یا 80 سال، اور دوسرے معنی غیر متعین مدت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقبہ مجمع البحرین او امضی حقبہ، یعنی دریاؤں کا سنگم پر پہنچے، یہاں تک کہ وہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچے۔ حقبہ کے معنی ہے 70 یا 80 سال، اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں۔ یہاں بھی دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی جب تک مجمع البحرین جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں نہیں پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا، سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک موقع پر ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ ایک نبی کی پکڑ ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، تم سے اچھا ہوں۔ دیکھیے نوٹ کیجئے اس سینٹنس کو، نوٹ کیجئے، ایک تکبر ہے اس میں، تم سے اچھا ہوں۔ اس سے بھی نیچی بہت ہی معمولی بات، ایک آدمی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اس لیے انہوں نے اس کا علم اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا، اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہی ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4725، 4725۔ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کیا۔ یعنی مچھلی، اب دیکھیں جب وہ جگہ پر پہنچے تو کیا ہوا؟ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنایا۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، یہاں تک حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ میں بھی ناشتہ کر لوں، لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ اپنایا تھا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ ابھی پچھلے ہفتے جو تفسیر چلی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ شیطان بھلا دیتا ہے، جب بھی تم کل کے پر کوئی کام کرو تو انشاءاللہ کہا کرو، اور جب تم کسی اپنے بھائی میں سے کسی کی اچھائی دیکھو، اس کے حالات اچھے دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بولو۔
یہ بات کل ہے، مطلب کہ پچھلے ہفتے آ چکی تھی یہ بات. چلیے آگے دیکھتے کیا ہے. قال ذلك ما كنا نبغي، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. موسیٰ نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے. یہی تھا وہ مقام، اللہ نے کہا تھا جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہ مقام آئے گا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے. فارتد على آثارهما قصصا، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. مما علمت رشدا، خاص علم سکھا رکھا تھا اپنی طرف سے اللہ نے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اس نے کہا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس جس بندے کی تلاش میں گئے تھے، جو بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی خضر علیہ السلام انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. موسیٰ صاحب نے کیا کہا کہ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا. موسیٰ صاحب نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں. اس لیے اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور اسی مجمع بحرین پہ واپس آ گئے. قصصا کے معنی ہے پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. اور اس بندے سے مراد خضر علیہ السلام ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں صراحت ہے. خضر کے معنی سرسبز و شاداب کے ہیں. یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز شاداب ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. یاد رکھیے، میں آپ کو بہت سی باریکی نوٹ بتا دے رہا ہوں، یاد رکھیے خضر علیہ السلام کا نام خضر کیوں پڑا. اس لیے کہ خضر کے معنی سرسبز و شاداب کے ہیں، اور ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین اور ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اس وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3402 3402. اور رحمت سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے، اور اکثر مفسرین اس سے مراد نبوت بھی لی ہے. اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی بہراور تھے، یعنی تکونی امور کا علم جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا. اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتا ہے، جو بغیر استاد کے محض مبدأ فیس کے ذریعے ہوتا ہے. اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے، مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے. خضر علیہ السلام کی بابت اللہ تعالیٰ نے خود ان کا علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی. اللہ نے خود کہا کہ ہم نے انہیں علم خاص عطا کیا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ٹھیک ہے، خاص علم سکھا رکھا تھا اللہ نے. تو جب کسی اور کے لیے ایسی صراحت کبھی کہیں نہیں، اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبہ باز جو ہاتھوں کی کاریگری دکھاتا ہے، جادوگر شعبہ باز،
اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے اس طبقے میں یہ دعوے عام ہے، اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی جس کا پورا علم نہ ہو. ٹھیک ہے، امید کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. میں آپ کو بہت سی باریکی پوائنٹس بتاتے جا رہا ہوں، یاد کرتے جائیے، لکھتے جائیے. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. کیا کہا کہ قال فإن اتبعتنی، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر ہی اصرار کرتے ہیں، یعنی میری اتباع کرنے پہ اصرار کرتے ہیں، تو فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت آپ کو نہ بتا دوں، تذکرہ نہ کر دوں. یہ نصیحت کی کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، صبر بھی کریں گے تو ٹھیک ہے چلیے، لیکن یاد رکھیے کسی چیز کی نسبت مجھ سے ہرگز نہیں پوچھنا ہے، اور جب تک میں خود اس کے بارے میں نہ بتا دوں کوئی تذکرہ نہ کریں آپ. فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقاها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے. خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے توڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے توڑ لیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی. لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. لن تستطيع معي صبرا، کہ میرے ساتھ تو صبر نہیں کر سکے گا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے. ولا ترهقني من امری عسرا، مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتلاه قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. موسیٰ نے کیا کہا؟ پھر دونوں یہاں سے چلے. کیا ہوا اس کے بعد کہ مطلب کہ فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتلاه، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اسے مار دیا، قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں بھی نہیں، کوئی کسی خون کا بدلہ بھی نہیں لے رہے، لیکن ایک بے گناہ کی اپنے جان لے لی. لقد جئت شيئا نکرا، یہ تو آپ نے بڑی ہی بیجا ناپسندیدہ حرکت کی. مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے، اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرار دیا. امرا کے معنی ہے بڑا ہی ہیبتناک کام، یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، سختی کا نہیں. جب خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بولے تھے کہ آپ میرے ساتھ نہ چڑھ سکیں گے اس لیے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، سختی کا نہیں. غلامن سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں بات ہو سکتا ہے، جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا. نکرا اصل میں ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں گنجائش نہیں. بعض نے کہا کہ اس کے معنی ہے انکر من الامر اول، یعنی پہلا کام کشتی کے تختے توڑ دینے سے زیادہ قابل انکار. اس لیے قتل ایسا کام ہے جس کا تدارک مطلب کہ اس کا بدلہ اور ازالہ ممکن نہیں، کیونکہ جس کو مار دیا آپ نے اس کو پھر دوبارہ روح نہیں ڈال سکتے، اس کو آپ زندہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کا مطلب کہ تدارک اور ازالہ ممکن نہیں. جبکہ کشتی کے تختے اکھیڑ دینا ایسا کام ہے جس کا تدارک ازالہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کشتی پر دوبارہ بھی تختہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن جس کو اگر آپ نے قتل کر دیا
اس کو تو زندہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہا گیا۔ بعد نے اس کے معنی کیے ہیں کہ پہلے کام سے کم، یعنی کم تراقل من الامر الاول، یعنی اس لیے کہ ایک جان کو قتل کرنا سارے کشتی والوں کو ڈبو دینے سے کم تر ہے، لیکن پہلا مفہومی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت حاصل تھا اس کی روح سے خضر علیہ السلام کا یہ کام بہرحال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور نہایت ہی برا کام قرار دیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام امر الہی کی وجہ سے اس کے کرنے کے پابند تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا تھا، خضر علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا کہا خضر علیہ السلام نے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ قال الم، جب بچوں کو قتل کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بڑا ہی ناپسندیدہ حرکت کی، بہت بڑا ظلم کیا آپ نے، تو کیا کہا خضر علیہ السلام نے کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، وہ کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلق حتى اذا آتي اہل قریۃ استطعم، پھر چلتے ہیں لوگ، دیکھیں فانطلق، پھر چلتے ہیں فانطلق حتى اذا آتي اہل قریۃ استطعم اہلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ پھر دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں، دیکھیے یعنی پھر دونوں چلے، فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا آتی اہل قریۃ استطعم اہلها، دونوں چلے ایک گاؤں والے کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ اہل قریت، ایک گاؤں والے کی طرف، کیا کہا؟ نستطعم، عما طعام سے ہے، نستطعم اہلها، کھانا طلب کیا۔ فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، گاؤں والوں نے ان دونوں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ جدارا يريد ان ينقض فاقامه، پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گر رہی تھی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر کے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ وقال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی جو دیوار آپ نے کھڑا کر دیا آپ اجرت لے لیتے، تو کیا کہا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو خضر علیہ السلام نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ قال ھذا فراق، جدائی، بینی و بینک، یعنی یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفی، اب دیکھیں اصلیت کیا ہو رہی ہے، دیکھیں پہلے اس کو آئے تفسیر میں لے لیجیے کہ سوال و جواب ہو رہا تھا۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر سوال کروں تو مجھے اپنی صحبت سے محروم کر دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ بخیلوں اور لعیموں کی بستی میں پہنچے، مہمانوں کی مہمان نوازی سے ان بستی والوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ مسافر کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا ہر شریعت قوم کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم مہمانوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔
اور ہم مہمانوں کی کتنی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور مہمانوں سے ہم کس طرح پیش آتے ہیں۔ ہماری گھر کی عورتیں ناک بھوں چڑھاتی ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے، اگر ساس آ گئی تو اور مزید ناک بھوں چڑھ جائے گا، سسر آ گئے تو اور مزید ناک بھوں چڑھ جائے گا، ہم خدمت داری نہیں کریں گے، اپنا بندوبست کر لیجئے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا مزاج ہے، جبکہ ہر شریعت نے، ہر نبی کی شریعت نے قوم کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا مہمانوں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضعیف کو ایمان کا تقاضا قرار دیا۔ فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6476، ما کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ، یعنی صحیح بخاری حدیث نمبر 6476، 6476، صحیح مسلم حدیث نمبر 48 اور حدیث نمبر 1727، 1727، یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا فرمایا کہ من کان یومن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یکرم ضیفہ، یعنی اسے چاہیے کہ مہمانوں کی عزت تکریم کرے۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو، جو دیوار گر رہی تھی، جبکہ اس بستی گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ موجودانہ طور پر سیدھی ہو گئی، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4726، 4726 میں واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی مطلب کہ دل ٹوٹ گیا تھا ان کا، مطلب کہ کبیدہ محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ مہمان نوازی سے انکار کر دیا، تو خضر علیہ السلام کے اس کام پر جو بلا معاوضہ دیوار کھڑا کر دیے، مطلب کہ جو احسان کیا خضر علیہ السلام نے اس بستی والوں کی دیوار پہ، تو بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب اس بستی والوں نے ہماری مسافرت اور ضرورت مندی کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا، تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ یہ تیسرا موقع ہے، تو صبر نہیں کر سکا، اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔ لیکن جدائی سے قبل خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا، اور تکونی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت مشیت کے تحت، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، خضر علیہ السلام کو دیا گیا، اور اسی کے مطابق انہوں نے جو کام کیے ان میں بعض شریعت موسوی کے روح سے جائز نہیں تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے، اور انہیں تکونی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے، اور اس لیے وہ ان کی نبوت، رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑے، کیونکہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکونی امور سے مطلع کرے، اس کے ذریعے سے وہ کام کروا لے، تو اللہ کے لیے کوئی بھی ناممکن بات نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیے ہیں، تو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کا تعلق تکونی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث غیر ضروری ہے۔ جیسے تکونی احکامات کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ باذن اللہ فرشتے ہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ امور آج تک کسی خلاف شریعت نظر نہیں آئے، اسی طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تکنیہ سے ہے، اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا غیر صحیح ہے۔ چونکہ جمہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہی راجح ہے، اور اب مطلب کہ وہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا، جیسا کہ خضر علیہ السلام سے منقول ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار نہیں، لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے گا اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی مطلب کہ حقیقت واضح ہو جائے۔ تو بہرکیف خضر سے بتا رہے ہیں کہ چل جو 3 چیزیں تھی جس پر تو صبر نہیں کر سکا، میں اس کے بارے میں اب تجھے بتا دیتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها
अन अईबहा वकान वराअहुम मलकुन याखुद कुल्ल सफीनतिन गस्बा। पहली चीज़, जो कश्ती पर सवार हुए थे, कश्ती वालों ने उनकी तवाज़े भी की थी, फिर भी कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया था। सुनिए उसके वाक़े में क्या बताया कि कश्ती तो चंद मिस्किनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। समझ में आई? वकान वराहुम मलिकुन याखुद कुल्ल सफीनतिन गस्बा, यानी हर अच्छी कश्ती को वो जबरन जब्त कर लेता था, इसलिए हमने कश्ती को तोड़ दी, कश्ती में नुक्स कर दिया ताकि वो अब उसको नहीं लेगा। व अम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुअमिनीन फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़्रा। और उस लड़के के माँ बाप ईमानदार थे और हमें खौफ हुआ कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ परेशान न कर दे। अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़्रा, यानी वो बच्चा जब जवान होगा तो अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ और परेशान न कर दे। दो हो गया। तीसरा सवाल क्या है? फ़अरदना अन युब्दलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकीज़गी औलाद और उससे ज़्यादा मोहब्बत प्यार वाला बच्चा इनात फरमाए, इसलिए मैंने उस बच्चा को कदर कर दिया। व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़रिज कन्ज़हुमा रहमतन मिन रब्बिका वमा फ़अलतहु अन अम्री ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा। दो वाक़या बता दिया गया। कश्ती का तख्ता इसलिए उखाड़ा गया कश्ती में ऐब हो जाए, क्योंकि कश्ती जहाँ पर आगे जाएगी वहाँ का बादशाह अच्छी कश्ती को अपने कब्ज़े में कर लेता था, इसलिए उस कश्ती में ऐब डाल दी गई। उस बच्चे को इसलिए कत्ल किया गया कि वो बच्चा बड़ा ही सरकश, देखिए ये तिकोनी इल्म का असर है कि वो बच्चा अभी बच्चा था, बड़ा होने के बारे मालूम अल्लाह ने दे दिया उनको इल्म कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, यानी वो बच्चा बड़ा होकर के अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ परेशान करेगा अपने वालिदैन को, इसलिए उसको कत्ल कर दिया ताकि अल्लाह उसकी जगह पर बेहतर पाकीज़गी वाला औलाद और उससे ज़्यादा मोहब्बत प्यार वाला बच्चा दे दे। और तीसरी बात क्या थी? दीवार का किस्सा है। व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति। दीवार का किस्सा ये है कि उस शहर में दो यतीम बच्चे हैं। यतीमैन, यतीम नहीं बल्कि यतीमैन का इस्तेमाल हुआ, यतीमैन दो बच्चे, यतीमैन फ़िल मदीनति, उस शहर में, मदीना शहर को बोलते हैं, उस शहर में दो यतीम बच्चे हैं। वकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा, जिसका ख़जाना उनकी इस दीवार के नीचे दफन है। वकान अबूहुमा सालिहा, उनका बाप बड़ा नेक शख्स था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़रिज कन्ज़हुमा। तो तेरे रब की चाहत थी कि वो ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये ख़जाना रहमतहु मिन रब्बिका, यानी रब की मेहरबानी से और रहमत से निकाल लें। वमा फ़अलतहु अन अम्री, मैंने अपने राय से कोई काम नहीं किया। वमा फ़अलतहु, फ़ेल काम करने का, वमा फ़अलतहु अन अम्री, मैंने अपने राय से कोई काम नहीं किया। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा, ये थी असल हकीकत उन वाक़यात की जिस पर आपसे सब्र ना हो सका, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से। यानी खिज़्र के नबूवत के क़ाइलीन की दूसरी दलील ये है जिससे वो नबूवत खिज़्र के बारे में कहते हैं, क्योंकि किसी भी गैर नबी के पास इस किस्म की वही नहीं आती कि वो इतने अहम काम किसी इशारा गैबी पे कर दे, या किसी गैर नबी का ऐसा इशारा गैबी काबिल अमल है। नबूवत खिज़्र की तरह हयात खिज़्र के भी एक हलक़े में मुख्तलिफ़ लोग राय रखते हैं कि हयात खिज़्र भी है, हयात खिज़्र सम जिंदा है, लोग एक राय ये भी रखते हैं। और हयात खिज़्र के क़ाइलीन बहुत से लोगों की मुलाकातें खिज़्र से साबित भी करते हैं कि हमसे मुलाकात हुई थी, हमने जंगल में जा रहे थे, दरिया किनारे जा रहे थे, एक सफ़ेद कपड़ा पहने आदमी को देखा, इस तरह की बात से वो कायल भी करते हैं। और फिर इनसे अब तक ज़िंदा होने पर कहते भी हैं। लेकिन जिस तरह खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर कोई नुक्स शरी नहीं है, उसी तरीक़े से लोगों के मुकाशिफ़ात या हालात बेदारी या नींद में
خضر علیہ السلام سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں ہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی معلوم نہیں ہے، مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے، تو پھر ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ جب آدمی کو کسی کا حلیہ چہرہ ہی نہیں معلوم ہے کیسا حلیہ تھا، تو پھر ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہی بات کہا گیا کہ جب ان کا حلیہ ہی مستند ذریعے سے منقول نہیں تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ اور کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے ملنے کے دعوے کیے ہیں واقعی ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے؟ خضر کے نام سے انہیں کسی نے دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے خضر علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2537 2537، اور یہی حق ہے، خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بدلے میں اچھی تفصیل آپ کو روح المعانی میں بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے کہ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آگے بات آئے گی۔ تو یہ 3 واقعات تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہم لوگوں نے آج آیت نمبر 83 سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تک مکمل کر لی، اور ذوالقرنین کے بارے میں اگلے کلاس میں ہم لوگ ملاقات کریں گے، پھر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو باتیں ہوئی ہیں، بہت سی باتیں ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی ہے، مچھلی کے بارے میں بات ہوئی ہے، یوشع بن نون کے بارے میں بات ہوئی، اور خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں بات ہوئی۔ 3 سوالات پوچھے جس پر صبر نہیں ہو سکا، بعد میں خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے بھی جدائی ہوئی، پھر ان تینوں سوالات کا جواب خضر علیہ السلام دے دیے اور دے کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جبکہ یہ مسلم کی حدیث نمبر 2537 2537 اس بات کی دلالت کرتی ہے خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں ہو چکی، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھاری ہے، حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے صدقہ فعل میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقہ فعل میں ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر اپنا فضل کا، کرم کا، رحم کا، رحمت کا، مغفرت کا، عافیت کا معاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے مرحلے آسان فرمائے، قبر کی تاریکی، قبر کی ہولناکی، قبر کے آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہماری مدد فرمائے جس طرح دنیا میں مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے مسلمان رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبر کو منور فرما دے، ان کے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، ان کے قبر میں جنت کا لبادہ پہنا دے، جنت کا لباس پہنا دے، ان کے قبر کو کشادہ کر دے، ان کے قبر کو یا الہ العالمین منور فرما دے، یا اکرم الاکرمین یا رب ذی الجلال والاکرام ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معاف فرما دے، سچا پکا پنج وقتہ نمازی بنا دے، دین سے محبت پیدا فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے، دین پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ ہمارے نسل در نسل میں بھی ولی، ائمہ، مشائخ، محدثین، عالم دین، اکابرین، قائد ملت، حافظ، قاری پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام عالم مسلمانوں کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں میں آپ کے کلام پر اثر انداز ہو سکے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو سکے، اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنے کا توفیق عطا ہو جائے۔ اے اللہ چاہت رکھتے ہیں، اللہ چاہت کے بعد ہدایت مل جائے، اے اللہ آپ سے ہدایت کی امید رکھتے ہیں۔ اے رب کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرما، صالح نیک دیندار بنا۔ اے اللہ ہم سب کے انداز کو، اخلاق کو بلند فرما، ہم سب کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، ہم سب سے جو غلطیاں گناہ ہو چکی معاف فرما۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، ہم سب کے عمل میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ جو گناہ غلطیاں ہو چکی ہیں اسے معاف فرما، بے شک تو غفور رحیم ہے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ کہنے میں سننے میں جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف فرما، آمین۔ اے اللہ آمین۔ اے اللہ ہمارے عمل میں خلوص پیدا فرما، ہمارے عمل میں آپ کی رضا اور اللہ کے رسول کی سنت شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے عمل کو اللہم تقبل قیامنا و دعانا و صیامنا و صالح اعمالنا، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔